السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے میں کیران ریسورٹ میں جی سامنے دریا ہے، دریائے نیلم، اور ہم اس ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں۔ ویلی ٹریکر اس کا نام ہے۔ یہ ہوٹل ہے، یہاں پر مرغے بھی گھوم رہے ہیں۔ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑوں پہ برف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اندر، بات کریں گے ہوٹل والے سے، کیا کہتے ہیں وہ۔ السلام علیکم، میں ہوں اسلم پرویز، اور ناظرین آج کل ہم آئے ہوئے ہیں کشمیر کی وادیوں میں انجوائے کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ دیکھیں اور جو کچھ سنیں ہم ناظرین سے بھی شیئر کریں، اسی لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ تک بھی خیر کا پیغام پہنچتی رہے۔ یہاں ہمارے ہوٹل کے گرد ہمارے مختلف ساتھی ملتے رہتے ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم ان کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے اس علاقے کا ٹورزم جو سسٹم ہے وہ کیسا ہے، اور یہاں کیسے لوگ آتے ہیں۔ چونکہ آپ مظفر آباد سے آپ کا تعلق ہے، جو ہمارے ساتھ دونوں بھائی کھڑے ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم برادر، کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر بھائی، ذرا چلتے پھرتے بات کریں، کیونکہ یہاں کے پیچھے کا جو وہ ایریا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو ذرا بتائیے گا یہاں کیا کیا چیزیں گھومنے کی جگہ ہے، کتنی اسپاٹس ہے؟ ہاں، مظفر آباد کا بتائیے۔ مظفر آباد میں تو ہے کافی جگہ ہیں، ہمارا پیر چناسی ہے۔ پیر چناسی میرے خیال سے آپ اس سائڈ پہ گئے نہیں ہیں۔ نہیں۔ وہ ایک کافی مظفر آباد کی کافی خوبصورت جگہ ہے، اوپر برف پڑتی ہے، چلتے ہوئے ذرا 2 قدم چلتے۔ ہاں، تو زیارت بھی ہے۔ اچھا۔ وہ تبھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے مظفر آباد میں اسٹے کہاں کیا؟ اگر آپ نے مظفر آباد میں اسٹے کیا ہوتا نا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ مظفر آباد میں گھومنے کی ابھی ہمارا ڈرائیور آئے گا، ہم اس سے بات کر لیں گے کہ جی مظفر آباد میں اور کون سی جگہ آپ نے گھومنا ہے۔ جیسے آپ نے کیا نام لیا؟ پیر چناسی۔ اچھا، یہ بتائیے یہاں کا ریٹ آف ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ لوگ یہیں رہتے ہیں، مظفر آباد تو قریبی ہے نا یہاں سے، 2-4 گھنٹے کا راستہ ہوگا، تو کیا ریٹ آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ اچھی ہے، ہماری یہاں پہ یونیورسٹی وغیرہ ہیں، اس طرح پاکستان میں اس طرح یہاں پر بھی۔ اچھا، یعنی اچھا نظام ہے، کوئی سیکورٹی کا کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، جیسے لاہور، کراچی، ادھر اور یہاں الحمدللہ ایسی چیزیں نہیں دیکھنے میں ملتی ہیں، اسنیچنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اسنیچنگ وغیرہ نہیں ہے۔ وہ والا کام نہیں ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل آ کے روکے گا اور آپ کے ہاتھ سے موبائل لے لے گا۔ ہاں، یہ چیز یہاں پر، یہ ہم موبائل نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں میں کافی دیر سے آئی فون لے کے ہاتھ میں پھر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرا آئی فون یہاں پہ کوئی نہیں خریدتا۔ الحمدللہ، دیکھیے یہ ہے ہمارا، یہ بھی ہمارا ملک کا حصہ ہے، تو اگر ایسے ہی ہر جگہ ہو جائے تو ہماری ٹورزم بھی ترقی کرے گی، ہمارے لوگ بھی ترقی کریں گے۔ یہی نا، امن سے ترقی ہے، اور امن کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہو تو امن قائم ہوگا ریاست میں، شہر میں، ملک میں۔ کیا خیال ہے؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں الیکٹریکل نہیں ہوں۔ الیکٹریکل انجینئر کی کیا اسکوپ ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں تو اسکوپ ہے، لیکن ایک جو ہے نا اپنا کیا نام ہے، جو وہ اسٹڈیز والے جو فارغ ہو کے آتے ہیں ان کی نسبت اسکوپ کم ہے جی، کیونکہ الیکٹریکل کے جو اسکوپ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ لڑکے جو پڑھنے جاتے ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں، تو وہ اتنی ان کو جابس اپرچونیٹی نہیں ملتی ان کو، مختلف جتنی ان کی توقعات ہوتی ہیں، ہاں اتنی نہیں ملتی ان کو اپرچونیٹی۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں بیچارے؟ وہ کچھ مطلب جو ہے نا اور جاب کر لیتے ہیں۔ ہاں، کوئی اور جاب کر لیتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں کوئی انجینئرنگ ٹھیلا لگا لیا وغیرہ، اس طرح کا کام کرتے اے ہیں۔ اللہ، کس قدر تعلیم کی توہین ہے۔ جی مگر یہ بات سچ بھی ہے، ہاں، جی۔ کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بیچارے کو اکارڈنگ ٹو دیئر ایجوکیشن وہ جاب نہیں ملتی۔ بالکل ایسے ہی تو ہے۔ اس کا حل کیا ہے آپ کے نزدیک میں؟ کچھ بتلائیں گے؟
کوئی حل تو ہوگا. ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے. اب تو جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا چانس ملتا ہے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے نا سفارش چلتی ہے اب وہاں پر بھی. اس وجہ سے جو ہے نا جو پڑھائی کر کے فارغ ہوتے ہیں بارش ہونی چاہیے تب آپ پرائیویٹ میں بھی سفارش چلتی ہے. تو سفارش تو خود ایک کرائم ہے. بالکل. تو پرائیویٹ میں اگر کرائم ہے تو وہ ترقی کیسے کریں گے؟ جیسے میرا ادارہ ہے، میں تو اپنے ادارے میں کوئی سفارش پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اپنے ادارے کو ترقی دینا چاہتا ہوں، پیسہ کمانا چاہتا ہوں. بالکل. اصل میں سفارش بھی چلتی ہے، اور کوئی جو ہے نا کوئی اچھے ادارے ہوتے ہیں جو مطلب جو ہے نا ٹیلنٹ دیکھ کے میرٹ کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن ایک زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا آپ کو سفارش پہ ہی رکھیں گے. اس طرح وہ اصل ایک اور بات بھی ہے کہ ان کے پاس ایک خاص تعداد ہوتی ہے، مطلب اگر 5 6 یا 10 ہو گئے انجینئر تو اس سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتے. چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں. اور بہت ساری میں ایک کمپنی میں کام کیا تھا شائن انٹرپرائزز میں، وہاں پر 3 4 مہینے بعد تنخواہ ملتی تھی. اللہ اکبر. ہاں، لیکن پی ای سی کی وجہ سے جن کا پی ای سی نمبر تھا ان کو جو ہے مہینے بعد تنخواہ ملتی تھی. پی ای سی کیا ہوتا ہے؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا، جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نا، اور جو پاکستان میں جو وہ والے کیمپس ہوتے ہیں جو جن کا پاکستانی کونسل سے ریکگنائز نہیں ہوتی، تو وہ مطلب جو ہے نا فری جو ہے نا انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہیں. فری، جبکہ انٹرنشپ کے لیے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. ہاں، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 60% جو ہے نا فری انٹرنشپ پہ چل رہے ہوتے ہیں، 40% جو ہے نا وہ چانس ہوتے ہیں. تو مجموعی طور پہ یہ تو کرائم ہے، یہ جرم ہے، یہ جرائم ہے. مانے یا نہ مانے یہ دیمک ہے ترقی کی. بالکل. تو اس کو آپ جوان لوگ ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں کے بجائے ترقی والا نظام ہو؟ بالکل. تعلیم کی حوصلہ افزائی ہو، چونکہ وہی قومی ترقی کیا کرتی ہیں جو محنتی ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور جدید ٹیکنالوجی کے علم سے آگہی رکھے، اپنے آپ کو فل ویپینڈ رکھے. یہی نا؟ جی جی. تو کوئی آخری کلمات اگر کوئی ینگسٹر کو کوئی سجیشن اگر دینا چاہیں، مشورہ دینا چاہیں تو؟ اصل میں یہ ہوتا ہے نا اسٹڈیز کے بعد جو فیلڈ ہوتی ہے نا وہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں. جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے نا ایکسپیرینس مانگتے ہیں. اگر ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو کیونکہ نا جو اسٹڈی ہوتی ہے اس سے بہت ہٹ کے جو فیلڈ ورک ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میکسیمم ورک جو ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا نہیں ہوتا وہ والا آتا ہے. وہ ہمیں پھر وہ یعنی کتابوں کی دنیا الگ ہے، عمل کی دنیا الگ ہے. بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ینگسٹر کی حفاظت فرمائے، اور ٹوٹل کلی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. لیکن حفاظت اسی وقت اللہ فرمائے گا جب ہم عمل صالح کریں گے. عمل صالح کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وما خلقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی انسان کی تخلیق ہوئی ہے صرف عبادت کے لیے. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے ناظرین کہ ہم نماز میں ہر وقت جھکے رہیں، سجدے میں رہیں. عبادت کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، پہلی بات. بالکل. اور اللہ کے جو یہ 5 پلرز جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہوا ہے، جس کو شرک نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو وقت پہ، یہ زکوٰۃ دو، پیسہ ہو تو حج کرو. اس کے بعد اس کے ساتھ اس سے پہلے انسانیت کی خدمت کرو. اپنے کسی انسان کو، اپنے ماتحت کو، اپنے کسی غلام کو، نوکر کو، کسی کو اپنی ذات سے، اپنی بات سے تکلیف نہ دو. یہی ہمارا اور آپ کا پیغام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریٹ آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ اچھا یعنی اچھا نظام ہے، کوئی سیکورٹی کا کوئی خاص پرابلم نہیں ہے جیسے لاہور کراچی ادھر ادھر، اور یہاں الحمدللہ ایسی چیزیں نہیں کرنے ملتی ہے، اسنیچنگ وغیرہ نہیں ہے. وہ والا کام نہیں ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل آ کے روکے گا اور آپ کے ہاتھ سے موبائل لے لے گا. ہاں یہ چیزیں یہ ہم موبائل نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں. لیکن میں کافی دیر سے آئی فون لے کے ہاتھ میں پھر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرا آئی فون یہاں پہ کوئی نہیں. الحمدللہ دیکھیے یہ ہے ہمارا، یہ بھی ہمارا ملک کا حصہ ہے. تو اگر ایسے ہی ہر جگہ ہو جائے تو ہماری ٹورزم بھی ترقی کرے گی، ہمارے لوگ بھی ترقی کریں گے. یہی نا امن سے ترقی ہے. اور امن کے لیے ضروری ہے کہ
मैं ये समझता हूँ कि इसमें कानून की हुक्मरानी हो तो अमन कायम होगा रियासत में, शहर में, मुल्क में। क्या ख्याल है? आप क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की क्या स्कोप है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो स्कोप है, लेकिन कि जो है ना अपना क्या नाम है, जो स्टडीज़ वाले जो फारिग होके आते हैं उनकी निस्बत स्कोप कम है जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के जो स्कोप के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो लड़के जो पढ़ने जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, तो वो उतनी उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको मुख्तलिफ जितनी उनकी तवक्कुआत होती है, हाँ उतनी नहीं मिलती उनको। तो फिर वो क्या करते हैं बेचारे? वो कुछ मतलब जो है ना और जॉब कर लेते हैं। हाँ, कोई और जॉब कर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा पंजाब में कोई इंजीनियरिंग ठेला लगा लिया वगैरह, इस तरह का काम। आय अल्लाह, किस कदर तालीम की तौहीन है। जी जी, मगर ये बात सच भी है हाँ, जी, जी। कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेचारे को अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन वो जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल वैसे ही तो है। इसका हल क्या है आपके नज़दीक में? कुछ बताएंगे? कोई हल तो होगा, हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत के। अब तो जो है ना प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा चांस मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है ना सिफारिश चलती है अब वहाँ पर भी। इस वजह से जो है ना जो पढ़ाई करके फारिग होते हैं प्राइवेट में भी सिफारिश चलती है। तो सिफारिश तो खुद एक क्राइम है, बिल्कुल। तो प्राइवेट में अगर क्राइम है तो वो तरक्की कैसे करेंगे? जैसे मेरा इदारा है, मैं तो अपने इदारे में कोई सिफारिश पसंद नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं अपने इदारे को तरक्की देना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ। बिल्कुल, असल में सिफारिश भी चलती है, और कोई जो है ना कोई अच्छे इदारे होते हैं जो मतलब जो है ना टैलेंट देख के मेरिट के ऊपर रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना आपको सिफारिश पे ही रखेंगे इस तरह। वो अच्छा एक और बात भी है कि उनके पास एक ख़ास तादाद होती है, मतलब अगर 5, 6 या 10 हो गए इंजीनियर तो उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। और बहुत सारी, मैं एक कंपनी में काम किया था शाइन एंटरप्राइजेज़ में, वहाँ पर 3-4 महीने बाद तनख्वाह मिलती थी। आई अल्लाह अकबर। हाँ, लेकिन पीईसी की वजह से, जिनका पीईसी नंबर था उनको जो है महीने बाद तनख्वाह मिलती थी। पीईसी क्या होता है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, जो बाहर से पढ़ के आते हैं ना, और जो पाकिस्तान में जो वो वाले कैंपस होते हैं जो जिनका पाकिस्तानी काउंसिल से रिकगनाइज नहीं होती, तो वो मतलब जो है ना फ्री जो है ना इंटर्नशिप कर रहे होते हैं फ्री, जबकि इंटर्नशिप के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। हाँ, तकरीबन आप समझ लें कि 60% जो है ना फ्री इंटर्नशिप पे चल रहे होते हैं, 40% जो है ना वो चांस होते तो हैं। मजबूरी तौर पे ये तो क्राइम है, ये जुर्म है, ये जराइम है, माने या ना माने ये दीमक है तरक्की की। बिल्कुल तो इसको आप जवान लोग हैं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें के बजाय तरक्की वाला निज़ाम हो, बिल्कुल तालीम को की हौसला अफजाई हो, क्योंकि वही कौमें तरक्की किया करती हैं जो मेहनती हो, तालीम याफ्ता हो और जदीद टेक्नोलॉजी के इल्म से आगाही रखे, अपने आप को फुल वेपेंड रखे, यही ना? जी जी। तो कोई आखिरी कलमात अगर कोई यंगस्टर को कोई सजेशन अगर देना चाहें, मशवरा देना चाहें तो? असल में ये होता है ना, स्टडीज़ के बाद जो फील्ड्स की ना वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्योंकि ना जो स्टडी होती है उससे बहुत हट के जो फील्ड वर्क होता है वो मुख्तलिफ होता है। मैक्सिमम वर्क जो होता है जो हमने पढ़ा नहीं होता वो वाला आता है, वो हमें यानी किताबों की दुनिया अलग है, अमल की दुनिया अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी यंगस्टर की हिफाजत फरमाए और टोटल कुल्ली मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और खुसूसन पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। लेकिन हिफाजत उसी वक्त अल्लाह फरमाएगा जब हम अमल सालेह करेंगे। अमल सालेह का मतलब यही है कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, वमा खलक़तु वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्न और इंस को मगर अपनी इबादत के लिए। यानी इंसान की तख्लीक हुई है सिर्फ इबादत के लिए। इबादत का मतलब ये नहीं है नाज़रीन कि हम नमाज में हर वक्त झुके रहें, सजदे में रहें। इबादत का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को शिर्क ना करो, पहली बात। बिल्कुल। और अल्लाह के जो ये 5 पिलर्स जो अल्लाह के नबी ने हमें दिया हुआ है, जिसको शिर्क ना करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, वक्त पे ये ज़कात दो, पैसा हो तो हज करो, उसके बाद उसके साथ उससे पहले इंसानियत की खिदमत करो। अपने किसी इंसान को, अपने मातहत को, अपने किसी ग़ुलाम को, नौकर को, किसी को अपनी ज़ात से, अपनी बात से तकलीफ न दो। यही हमारा और आपका पैगाम होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।